جناب علی ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تصویر میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی گئی معافی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، قدر وقت پر کیجیے۔ اور جناب علی یہی وہ بات ہے جسے ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم انسان کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن اکثر اس وقت نہیں کرتے جب اسے ہماری قدر، ہماری محبت اور ہمارے اچھے الفاظ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے ہوتے ہوئے ان سے دو باتیں محبت کی نہیں کر پاتے۔ ہمیں لگتا ہے ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، کل بات کر لیں گے، ابھی مصروف ہیں، بعد میں وقت نکال لیں گے۔ لیکن جناب علی کبھی کبھی وہ بعد میں زندگی میں آتا ہی نہیں، پھر انسان کے پاس صرف تصویریں رہ جاتی ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں، اور دل میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت ان سے بات کر لی ہوتی، کاش میں نے ان کے پاس بیٹھ کر چند لمحے گزار لیے ہوتے، کاش میں نے انہیں بتا دیا ہوتا کہ آپ میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ لیکن پھر وقت واپس نہیں آتا جناب علی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ عجیب ہیں، جب کوئی انسان ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس کی خامیاں گنتے رہتے ہیں، اس کی غلطیاں یاد رکھتے ہیں، اس کی ایک ایک بات کو دل میں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی 10 اچھی باتیں بھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کی تصویریں لگاتے ہیں، اس کے لیے لمبے لمبے اسٹیٹس لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ بہت محبت کرنے والا تھا، اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ لیکن جناب علی سوال یہ ہے کہ جب وہ زندہ تھا تب آپ نے اسے یہ کیوں نہیں بتایا؟ جب اسے آپ کے ایک ایک جملے کی ضرورت تھی تب آپ نے وہ جملے کیوں نہیں بولے؟ جب وہ آپ کی توجہ چاہتا تھا تب آپ نے اسے وقت کیوں نہیں دیا؟ مرنے کے بعد ہزار تعریفیں بھی اس شخص کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ اس کی قبر پر جا کر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جائیں، اسے بتائیں کہ آپ بہت اچھے تھے، آپ میرے لیے بہت خاص تھے، آپ کے بغیر میں ادھورا ہوں، لیکن وہ شخص آپ کی آواز سننے کے لیے دنیا میں اب موجود ہی نہیں۔ جناب علی اسی طرح کسی کا دل توڑنے کے بعد معافی مانگنے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب انسان ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم اس کا دل توڑ دیتے ہیں، اسے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو اس کے دل میں تیر کی طرح لگتے ہیں، اس کی عزت مجروح کر دیتے ہیں، اسے رلاتے ہیں، اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کاش وہ واپس آ جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ لیکن جناب علی بعض اوقات انسان واپس نہیں آتا، بعض اوقات رشتہ واپس نہیں آتا، بعض اوقات وقت واپس نہیں آتا، اور بعض اوقات سامنے والا معاف کرنے کے لیے موجود ہی نہیں رہتا۔ اس لیے اگر کسی کا دل آپ نے دکھایا ہے تو کل کا انتظار مت کیجیے، آج معافی مانگ لیجیے۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو ایک مرتبہ بات کر لیجیے، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے بتا دیجیے، اگر آپ کے والدین ابھی زندہ ہیں تو ان کے پاس بیٹھ جائیے، اگر آپ کے بہن بھائی آپ سے دور ہو گئے ہیں تو انا کو ایک طرف رکھیے اور بات کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر بیوی آپ سے ناراض ہے تو یہ مت سوچیں کہ پہلے وہ بات کرے گی، آپ خود آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر ناراض ہے تو یہ مت سوچیں کہ ہمیشہ میں ہی کیوں مناؤں۔ کبھی کبھی رشتہ بچانے کے لیے پہلا قدم اٹھانے والا انسان چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہوتا ہے۔ جناب علی زندگی بہت مختصر ہے لیکن ہماری انا بہت بڑی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معافی مانگنے میں اپنی عزت کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کسی کو میں تمہیں چاہتا ہوں کہنے میں شرم آتی ہے، والدین کو گلے لگانے میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم انہی چیزوں کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کاش ایک مرتبہ ابو کی آواز سن لیتا، کاش ایک مرتبہ امی کے پاس بیٹھ جاتا، کاش اس شخص سے آخری بار بات کر لیتا، کاش اسے کہہ دیتا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کاش میں نے اپنی انا ختم کر دی ہوتی۔ لیکن جناب علی یہ کاش ایسا لفظ ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، کیونکہ کاش کے بعد انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، عمل کا موقع نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار وقت کی قدر، نیکی میں جلدی اور اللہ کی طرف رجوع کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ معافی مانگنے کا مطلب صرف زبان سے معاف کر دو کہنا نہیں۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارے تو حق واپس کریں، اگر کسی کا نقصان کیا تو اس کی تلافی کریں، اگر کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا تو جہاں غلط بات کی تھی وہاں اپنی غلطی تسلیم کریں۔
کریں، کیونکہ حقیقی معافی صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل بھی مانگتی ہے جناب علی۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے معافی مانگ لے تو ہر مرتبہ بدلہ لینے کی خواہش کو دل میں رکھنا بھی ضروری نہیں، جہاں ممکن ہو معاف کر دینا دل کو سکون دیتا ہے، لیکن اگر معاملہ سنگین ہو تو معافی اور دوبارہ اعتماد دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ فوراً پہلے جیسا اعتماد بھی واپس آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل میں نفرت کو ہمیشہ کے لیے پال کر نہ بیٹھیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم دوسروں کو سزا دینے کے چکر میں خود اپنی زندگی کا سکون برباد کر لیتے ہیں۔ جناب علی، ایک اور بات بہت غور سے سن لیجئے، کسی انسان کی قدر صرف اس لیے مت کریں کہ اب وہ آپ سے دور ہو گیا ہے۔ اس کی قدر اس وقت کریں جب وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جب وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، جب وہ آپ سے بات کر رہا ہے، جب وہ آپ کے گھر آ رہا ہے، جب وہ آپ کو فون کر رہا ہے، جب وہ آپ کی خیریت پوچھ رہا ہے، کیونکہ انسان کی اصل قدر اس کی موجودگی میں کرنا ہی محبت ہے۔ اس کے جانے کے بعد تعریف کرنا صرف افسوس رہ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر پھول رکھنے سے پہلے اس کی زندگی میں اس کے دل میں محبت کے پھول رکھیں۔ مرنے کے بعد تعزیتی الفاظ لکھنے سے پہلے زندگی میں اس انسان کے ساتھ اچھے الفاظ بولیں۔ جنازے کے بعد اس کی خوبیاں بیان کرنے سے پہلے زندگی میں اس کی خوبیوں کا اعتراف کریں، کیونکہ جناب علی، مرنے والے کو ہماری تعریف نہیں ہماری دعائیں چاہیے، اور زندہ انسان کو ہماری محبت اور ہماری عزت اور ہمارا اچھا رویہ چاہیے۔ اس لیے آج اپنے ارد گرد دیکھیے، شاید کوئی ایسا شخص آپ سے ناراض بیٹھا ہے جسے آپ صرف ایک فون کر کے منا سکتے ہیں۔ شاید آپ کے والدین آپ کی چند منٹ کے منتظر ہیں، شاید آپ کی بیوی آپ کی توجہ چاہتی ہے، شاید آپ کا شوہر آپ کے ایک نرم جملے کا انتظار کر رہے، شاید آپ کا بھائی یا بہن کسی پرانی بات کو دل میں لیے بیٹھا ہے، شاید کوئی دوست آپ کے رویے سے دکھی ہے۔ تو جناب علی، آج ہی قدم اٹھائیے، کیونکہ زندگی کسی کو یقین دہانی نہیں کرواتی کہ کل بھی یہی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج جو شخص آپ کے پاس ہے ضروری نہیں کل بھی آپ کے پاس ہو۔ آج جو ہاتھ آپ پکڑ سکتے ہیں ضروری نہیں کل بھی وہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو۔ آج جس سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں ضروری نہیں کل وہ آپ کی آواز سننے کے لیے موجود ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ رشتوں کی قدر وقت پر کیجیے، محبت کا اظہار وقت پر کیجیے، معافی وقت پر مانگیے، معافی وقت پر دیجیے، کیونکہ جناب علی، مرنے کے بعد کی گئی تعریف انسان کو واپس نہیں لاتی، اور دل توڑنے کے بعد مانگی گئی معافی ہمیشہ زخم نہیں بھر پاتی۔ اس لیے اگر کسی کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے تو اسے آج بتا دیں۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آج معافی مانگ لیں، اگر کسی سے ناراضی ہے تو آج بات کر لیں، اگر والدین زندہ ہیں تو آج ان کے پاس بیٹھ جائیے، کیونکہ شاید آپ کے پاس وقت بہت کم ہو اور آپ کو اس کا احساس بہت دیر سے ہو۔ جناب علی، یاد رکھیے گا، زندگی میں انسان کی قدر کیجیے، مرنے کے بعد تعریف نہیں۔ زندگی میں دل نہ توڑیے، مرنے کے بعد معافی نہیں، اور وقت گزرتے رہنے کا انتظار مت کیجیے، کیونکہ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر صرف یادیں رہ جاتی ہیں، انسان نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی قدر ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا کرے، کسی کا دل نہ دکھانے کی توفیق عطا کرے، غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور دیجیے گا، اس ویڈیو کو اپنے اس دوست کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا جس سے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید حسناز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حافظ۔